الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شعر کی تشریح کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خودی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ اس شعر کی تشریح بہت ساری مثالیں دے کر کی گئی ہے، جس میں سمندر ہے، پانی ہے، حباب ہے، گرداب ہے، امواج ہیں یا اور دوسری پھول ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی تعینات ہے۔ کوئی بھی چیز سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز صفات کا جامع ہے۔ اس کی مثال دے کر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو ہے کھو سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، شاید ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو اس کی تنخواہ ملتی ہے یا کوئی ان کا چسکا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، تزکیہ نفس والے لوگ ہوتے ہیں، ذکر الہی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے اشعار میں، اپنی نثر میں، اپنی تحریروں میں مثالیں دیتے ہیں۔ کبھی دریا کی بات کرتے ہیں، کبھی حباب کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کمادی شاہ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تشبیہاں دیتے رہتے ہیں۔ قرآن، حالانکہ قرآن تو دیتے ہی تشبیہات ہے، دے دے کے مثالیں انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کی پہچان کے لیے کہتا ہے، یہ میری مثالیں دیکھو، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے مثالیں قائم کر دی ہیں، اور میری صفات کو، میری ذات کو پہچانو، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے، کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا جو میں نے تخلیق کی ہے، جو میں نے کمالات کی ہیں، جو میری ذات ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی مثالیں دے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام انہی مثالوں میں پھر الجھ جاتے ہیں، اور الجھ کر تصوف اور وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اعتراض خاص طور سے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار دیگر صوفیاء ہیں، ایک بہت لمبی لسٹ ہے، خاص طور پر ان پر کیا جاتا ہے جن کے کلام میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے معترضین کو سچی بات تو یہی کہہ سکتے ہیں، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ کسی عقل و شعور سے کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات کریں، دلیل سے بات کریں گے تو ہو جاتا ہے۔ بہرحال شرم کرنی چاہیے انسان کو، اس طرح قرآن کریم پہ یا دوسرے انبیاء پر نے بھی مثالیں دی ہوئی ہیں۔
تو اس کی مثال بات اور جو بھی صورت مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتی. جو ذہن کسی نازک مسئلے کو کسی اور انداز سے نہیں سمجھا سکتا اسے اس کی نیچے لا کر سطح پر اس ذہن یعنی جس کی کم ذہنی طاقت ہو صلاحیت ہو اس کے ذہن کے قریب آ کر مثالیں دے کر اس کے سامنے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے اور وہ بات سمجھ لیتا ہے جہاں تک کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ کوئی عیب اور گناہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں بے شمار آیات سے مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا ہے. جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی مثال دینے کی، یعنی حیا نہیں فرماتا کہ کوئی مثال دے. مچھر کی مثال ہے نا، تو بعودہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے کے مراد ہے بات کو سمجھانا. تو اس سے یہ بھی مقصد ہے کہ بات کو سمجھانا مثال دے کر، چاہے وہ حقیر ترین ہی مثال کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو ہم کہتے ہیں سنت الہیہ ہے. اور سنت الہیہ کا انکار، بس اتنا ہی میں کہوں گا، آپ آگے خود سمجھ لیں. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں کم از کم تھوڑا سا شعور عطا فرمائے، شعور عقل تھوڑی سی فہم عطا فرمائے. شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. ہزار شکوے کریں لیکن تھوڑے شعور کے ساتھ، عقل و مت کے ساتھ. بالکل بے وقوفوں، جاہلوں اور بے علم لوگوں، ڈنگروں کی طرح ایسی خام خواہ مثال دے کے کوئی ایسی تو اس کے اوپر کوئی چسپاں نہیں کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی بے شمار پھر آیات کا انکار ہوتا ہے. تو کسی جو آیت میں نے تلاوت بھی کی ہے، کسی حقیر سے حقیر چیز، مکھی ہے، مچھر ہے، چیونٹی ہے، سورہ نمل ہے پوری چیونٹی کی، شہد کی مکھی ہے پوری سورہ نحل ہے. کہاں کہاں آپ تلاش کریں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مکھیوں کے نام پہ سورت رکھ دی ہے، چیونٹی کے نام پہ سورہ نمل رکھ دی ہے. افسوس کی بات ہے نا. تو مکھی، مکڑی کی مثال دی ہے، مچھر ہے. اس سے بھی اللہ کہتا ہے حقیر چیز کی، جو آج کل مخلوق نظر ہمیں آ رہی ہے مائکروسکوپ میں، وہ اللہ کی مخلوق ہے نا. یہ وائرس ہے، یہ کرونا کمبخت جو وائرس ہے، آپ اس کی مثال، کتنی تباہی پھیلائی ہے اس نے. یہ مثال دے کے آپ سمجھا سکتے ہیں بھائی کہ اللہ کی مخلوق کتنی بھی تباہی چڑھا سکتی ہے. ڈرو اللہ سے جس کی ساری مخلوقات ہیں. تو سمجھانے کے لیے ساری بات کی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا. پھر آگے اسی آیت میں فرماتا ہے، پھر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اس پہ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے ایسی مثال بنا کر، بیان کر کے. اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیر. میں بات ایک کرتا ہوں، اسی سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں. اللہ کا یہ کلام ہے. تو عزیزان اکرامی، یہ قدر مطلب یہ ہوا کہ کفار ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے تھے نا. ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کافر کہتے ہیں یہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، مثالوں پہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی. اللہ اکبر اگر ہے آپ کہتے ہیں تو چھوٹی مثالیں کیوں بیان. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں گمراہ کر دی ہے، تم نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے. اس طرح نا ایسی خام خواہ اعتراض ہوئے اچھے نہیں ہوتے. وہ کافر کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے، مکھی اور مچھر وغیرہ کی مثالیں دیتا ہے. ان کے ایسے بےہودہ اعتراض کے جواب میں پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امر ہرگز باعث شرم نہیں ہے کہ وہ بات سمجھانے کے لیے کسی کم سے کم تر چیز کی مثال دے دے. گویا مثال دے کر بات سمجھانا سنت الہی ہے، سنت اللہ ہے، سنت خدا ہے، جسے صوفیہ اکرام نے، تصوف والوں نے یا تزکیہ نفس والوں نے خوب پوری طرح اچھی طرح اپنایا ہے اور سمجھایا ہے اور سمجھا ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت کی کیا وقت ہے اور اس کی ذات کا کتنا احترام ہے. کیا ایسے یہ توحید پرست شخص ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی قدر، میں بھی نہیں چاہتا میں زیادہ مخالفت کروں، اچھی چیز نہیں ہے. آج سے مزید بھی استفادہ کرنا، کسی مثال سے استفادہ کرنا، چڑھنا کفار مکہ کا شعار تھا.
یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کفار کے مقابلے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے کیسا ارادہ کیے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. تو اس طرح عزیزان گرامی قدر جو ایمان والے ہیں چپ کر کے نہ مثال سمجھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے. وہ چڑھتے چڑھاتے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی قدر ناک منہ نہیں چڑھاتے. بزرگان دین کے کلام میں پیش کی جانے والی مثالوں پر ناک منہ چڑھانا، اعتراض کرنا، یہ ایسی باتیں کرنا، گستاخیاں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. دھیان کرنا چاہیے. یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پر اعتراض آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے طریقہ کو اپنائے ہوئے ہیں. تو اسی آیت میں فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اسی آیت میں کچھ آیت کا میں نے جو حوالہ دی وہ کسی اور آیات کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے یہی آیت إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٍ. میں ذرا یہ مکھی معاف کیجیے گا، مکھی ایک مجھے تنگ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر میں آیت بھی بھول جاتا ہوں. بہرحال مکھیوں کا سیزن ہے. بہرحال جو آیت میں نے پڑھی ہے دوبارہ سماعت فرمائیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها. آگے پھر فرمایا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ ہمارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو کافر ہیں بس وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیسا ارادہ ایسی مثالیں دے کر فرمایا ہے. اللہ کہتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی مثال ایک سے ہی ہے نا، يُضِلُّ بِهِ، اسی سے میں گمراہ کر، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہتوں کو، بتیروں کو میں اسی سے گمراہ کر دیتا ہوں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو، زیادہ کو میں ہدایت اسی طرح دیتا ہوں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور یہ جو فاسق ہیں نا، بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو میں وہی گمراہ ہوتے ہیں. فاسق نہیں ہے جو چپ کر کے ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وقت کافی ہوا، معافی چاہتا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا ارحم